سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کے فضائل آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان بن عفان تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ آپ بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے اور آپ اسلام سے قبل بھی اپنے قبیلے میں انتہائی معزز اور محترم سمجھے جاتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی نہ کبھی زنا کیا، نہ کبھی شراب نوشی کی، اور نہ کبھی میں نے آلات موسیقی کو استعمال کیا، نہ دل میں کبھی تمنا پیدا ہوئی تھی، بلکہ صحیح سالم سلیم الفطرت طبیعت کے مالک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل بھی تھے۔ تقریباً 34 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور مردوں میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے تقریباً چوتھا نمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ یہ چوتھے مرد مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو انتہائی خوشی ہوئی کہ ایک باحیا، باکردار اور عظیم الشان آدمی اسلام قبول کر چکا ہے، اور اس سے انشاءاللہ مسلمانوں کو فائدہ ہی ہوگا۔ اس وقت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا، کیونکہ ابھی تک مشرک سے نکاح کرنے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب رب نے قرآن نازل کیا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، اس نے غصے میں آ کر اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے اپنے باپ ابو لہب کے حکم کو مانا، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی ہوئی کہ شاید اب میرے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آ جائے۔ پیغام نکاح لیا، کائنات کے امام کے پاس آئے، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت بھی تھے، مالدار بھی تھے، باحیا بھی تھے۔ کائنات کے امام کی بیٹی بھی انتہائی خوبصورت تھی۔ لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے ان کے حسن و جمال پہ اشعار پڑھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آقا میں عثمان آپ کے پاس پیغام نکاح لے کر آیا ہوں، رقیہ کی شادی میرے ساتھ کر دی جائے۔ کائنات کے امام نے اس روح زمین پر اگر اپنی بیٹی کے لیے اسلام کے اندر سب سے معزز رشتہ سمجھا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا، اور ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس حاصل ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نکاح کر چکے ہیں، رسول اللہ سے نسبت جڑ چکی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہجرت کا حکم دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جہاں پہ ہجرت کی، وہاں پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زوجہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کے بعد مدینہ کی طرف بھی ہجرت کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دوہری ہجرت کے وارث اور مالک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، رب کے دین کے لیے، اسلام کی خاطر ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے، ہجرت کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے عثمان نے اسلام کی خاطر 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک ہجرت حبشہ کی طرف کی، دوسری ہجرت مدینہ المنورہ کی طرف کی۔ جب مدینہ میں پہنچے، مدینہ کی بستی میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا۔ صحابہ کے لیے میٹھے کنویں کا پانی موجود نہ تھا۔ کائنات کے امام نے بشارت دی، اے میرے صحابہ،
جو بھی تم میں سے بیر روما کا کنواں خرید کر امت کے لیے وقف کرے گا، میں نبی زبان نبوت سے اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ قربان جاؤں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آگے بڑھے، اس بیر روما کو خریدا، کائنات کے امام کے پاس آئے، آقا آپ جنت کی بشارت دیتے ہیں؟ کہا ہاں میں عثمان جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کہا آقا میں نے خرید لیا، امت کے نام پہ وقف کر دیا ہے۔ یہ عثمان ہے جنہوں نے نبی کائنات سے اس دنیا کے اندر ہی جنت کی ضمانت لی تھی۔ حضرات محترم، بدر کا معرکہ آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو میرے آقا نے حکم دیا کہ بدر میں کفار سے لڑائی کے لیے نکلنا ہے، معرکہ ہونا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تیاری کرنے لگے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیاری کرنے لگے، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ جو کہ نبی کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ شدید بیمار تھی۔ میرے آقا نے حضرت عثمان کو یہ احساس دیا کہ عثمان تم میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے بدر میں جانے کی بجائے مدینے میں رہو، اپنے گھر میں رہو۔ میں نبی تمہیں بشارت دیتا ہوں، جو احساس بدر کے مجاہدوں کو، بدر کے غازیوں کو ملے گا، وہی احساس ہے عثمان تمہیں مدینہ میں ہی مل جائے گا۔ اور بدر کے غازیوں اور مجاہدوں کا احساس یہ تھا، کائنات کے امام نے فرمایا اے بدر کے مجاہدوں، اے بدر کے غازیوں، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ رب ذوالجلال کا اعلان ہے کہ جو بدر میں حاضر ہوا، اے بدر کے غازیوں آج کے بعد جو جی چاہو عمل کرو، رب ذوالجلال نے تم کو ہمیشہ کے لیے معاف فرما دیا۔ میرے عثمان کو میرے نبی نے یہ احساس دیا کہ عثمان زبان نبوت سے تجھے بھی یہ بشارت مل رہی ہے، آج کے بعد تو بھی جو جی چاہے عمل کرے، رب ذوالجلال نے تجھے بھی معاف فرما دیا۔ وہ الگ بات ہے، کائنات کے امام میدان بدر میں تھے، نبی کی بیٹی حضرت عثمان کی زوجہ پیچھے سے وفات پا جاتی ہیں۔ حضرت عثمان اتنے شدید غمزدہ تھے کہ غم چھپایا نہ جا سکا۔ جب کائنات کے امام بدر سے واپس آئے، مدینہ کے لوگ کائنات کے امام کو خوشخبری اور ان کی عزت افزائی کے لیے آگے بڑھے، نبی کائنات کو خوش آمدید کرنے کے لیے گئے۔ حضرت عثمان بھی گئے لیکن غم چھپا نہ سکے۔ میرے نبی کو پتہ چلا کہ میری لخت جگر رقیہ وفات پا چکی ہیں، آقا قبرستان میں جاتے ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور سن 3 ہجری میں وہی ام کلثوم جن کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے سے ہوا تھا، میرے نبی نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، کیونکہ عثمان، میرے نبی نے فرمایا ہے میری امت کا سب سے باحیا انسان میرا عثمان ہے۔ عثمان سب سے باحیا، باغیرت اور حمیت والا ہے۔ کائنات کے امام نے اپنی دوسری لخت جگر ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ ام کلثوم سن 9 ہجری میں وہ بھی وفات پا جاتی ہیں۔ نبی کی دوسری لخت جگر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نکاح میں تھی وہ 9 ہجری میں وفات پاتی ہیں۔ کائنات کے امام نے حضرت عثمان کو دیکھا کہ میرا عثمان غمزدہ ہے کہ آج عثمان کا گھر نبی کی لخت جگر سے خالی ہو چکا ہے، آج عثمان کا گھر نبی کی نسبت سے ختم ہو چکا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا عثمان پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر میں محمد کی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد تیرے نکاح میں اور نے اپنی بیٹی کو بیچ دیتا، لیکن عثمان میری تمام بیٹیوں کا نکاح ہو چکے ہیں، اگر میں محمد کی اور بیٹی بھی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں آپ کے نکاح میں ضرور اپنی بیٹی کو دیتا۔ یہ باحیا انسان، با کردار اور نبی کے صحابی کائنات کے امام بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا کیا کرتے تھے۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کائنات کے امام میرے حجرے میں موجود ہیں، نبی کائنات لیٹے ہوئے ہیں، پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، ابو بکر آتے ہیں، آقا نے اجازت دی، اپنی اسی حالت میں تشریف فرما ہے، عمر آتے ہیں، میرے نبی نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی، اسی حالت میں تشریف فرما ہے، عثمان آتے ہیں، میرے آقا اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ اما عائشہ پوچھتے ہیں حضرت کائنات کے امام کو، جناب محمد الرسول اللہ سے سوال کرتے ہیں آقا میرے بابا ابو بکر آئے، آپ اسی حالت میں رہے،
عمر آئے آپ اسی حالت میں رہے، عثمان آئے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو سیدھا کر لیا۔ میرے نبی نے فرمایا تاریخ ساز جملے کہے الا استحیی تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ عثمان کی بات کرتی ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کی پاکیزہ ہستیاں، جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ اس سے حیا کیوں نہ کرے؟ آسمانوں کے فرشتے میرے نبی کے صحابی عثمان سے حیا کیا کرتے تھے، کائنات کا امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی عثمان کے حیا کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ آج کالی زبانوں والے سیاہ روحوں والے عثمان کا حیا نہیں کرتے، آج اسی عثمان پہ زبان درازیاں کی جاتی ہیں۔ اور انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعۃ المبارک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہ اعتراضات اور ان کا مفصل جواب پر ہی ہوگا۔ حضرات محترم، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ کائنات کے امام بھی ان سے حیا کیا کرتے تھے۔ جب میرے نبی مدینہ میں آئے، مسجد نبوی کی تعمیر میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کی، اب جمع غفیر بڑھنے لگا، صحابہ کی تعداد بڑھنے لگی اور مسجد تنگی کا شکوہ کرنے لگی۔ کائنات کے امام نے پھر بشارت دی، اے میرے صحابہ، جو تم میں سے مسجد نبوی کی توسیع کرے گا، مسجد کا فلاں حصہ فلاں ٹکڑا مسجد کے لیے جگہ کو لے کر وقف کرے گا، میں نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آگے بڑھے، آقا میں عثمان حاضر ہوں، میں مسجد کی جگہ، میں مسجد کے لیے زمین لے کر دیتا ہوں، آپ مجھے جنت کی ضمانت دیجیے گا۔ حضرت عثمان نے مسجد نبوی کی توسیع کا انتظام کیا۔ کائنات کے امام نے اپنے صحابی رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان نبوت سے جنت کی بشارت دی۔ حضرات محترم، اس سے آگے بڑھیے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، میرے نبی اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ عمرہ کے لیے مکہ میں جانا تھا، کفار نے روک دیا تھا، آقا نے صلح کے لیے حضرت عثمان غنی کو مکہ میں بھیجا۔ خبر ملی کہ حضرت عثمان نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ میرے نبی کو حضرت عثمان کی عظمت اور شان کا احساس تھا، میرے نبی کو عثمان کی عظمت کا پتہ تھا۔ کائنات کے امام نے اپنے صحابہ سے بیعت لی، کہا میرے صحابہ سب سے نیچے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، آؤ آج میں نبی کے ہاتھ پر بیعت کرو، جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا واپس نہیں جایا جائے گا۔ کائنات کا امام عثمان کے خون کے بدلے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ 1400 صحابہ نے میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، اور پھر میرے نبی نے کہا سب سے نیچے میرا ہاتھ ہے۔ اے میرے صحابہ، 1400 صحابہ کے اوپر میں محمد اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کے عثمان کا ہاتھ رکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رب نے قرآن نازل کیا، آسمانوں سے قرآن نازل ہوا، آقا صرف آپ کا ہاتھ نہیں، 1400 صحابہ کا ہاتھ نہیں، عثمان کے خون کا بدلے کے لیے ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اگر سب سے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، رب کا قرآن کہتا ہے سب سے اوپر میں رب ذوالجلال کا ہاتھ ہے۔ اگر نبی عثمان کے خون کے لیے تیار ہے تو آسمانوں پہ عرش معلیٰ سے رب ذوالجلال بھی عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے۔ یہ میرے عثمان کی شان ہے۔ اور جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ نے ان کے لیے بھی رضا کا اعلان کر دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پر عثمان کے بدلے کے لیے بیعت کی تھے۔ رب نے ان کے دلوں کو جان کر اللہ نے ان کو معافی کا اعلان کر دیا، رضا کا اعلان کر دیا۔
اور میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر کوئی مسلمان اپنے نبی کے صحابی حضرت عثمان کا دفاع کرتا ہے، انشاءاللہ رب ذوالجلال اس سے بھی راضی ہوں گے اور اللہ رب العالمین اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ میرے نبی نے اپنے عثمان کی عظمت کو اجاگر کیا۔ حضرت محترم یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی غزوہ تبوک کا معاملہ ہے اور بڑا سخت معاملہ تھا، دور دراز کا سفر ہے، شدید گرمی ہے، دشمن بڑا مضبوط ہے اور مسلمانوں نے ان سے ٹکرانا تھا، لیکن اپنے پاس کچھ نہ تھا، سواریاں مہیا نہ تھیں اور ساز و سامان نہ تھا۔ کیسے جانا تھا؟ کن سواریوں پہ جانا تھا؟ پاس ساز و سامان نہیں۔ کائنات کے امام نے ایسے حالات میں صحابہ کے درمیان اعلان کیا، اے میرے صحابہ، میں نبی زبان نبوت سے اعلان کر رہا ہوں، آج کے دن میدان جہاد میں نکلنے کے لیے جیش العسرہ کے موقع پر جو میرا صحابی 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے گا، میں نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کائنات کے امام نے جب یہ بشارت سنائی، عثمان غنی اٹھتے ہیں، آقا میں عثمان سب سے پہلے بارگاہ الہی میں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے کر جنت کی ضمانت لینا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے دوسری مرتبہ اعلان کیا، پھر عثمان اٹھتے ہیں، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دیے، جنت کی ضمانت لی۔ تیسری مرتبہ اعلان ہوا، پھر 100 اونٹ دیے، تیسری مرتبہ جنت کی ضمانت لی۔ چوتھی مرتبہ اعلان ہوا، پھر 100 اونٹ دیے، جنت کی ضمانت لی۔ پانچویں مرتبہ اعلان ہوا، پھر اٹھے، 100 اونٹ دیے، جنت کی ضمانت لی۔ 9 مرتبہ کائنات کے امام نے اعلان کیا، 9 مرتبہ عثمان غنی اٹھے، 900 سے زائد اونٹ بارگاہ الہی میں دے کر کائنات کے امام کی زبان سے اس روئے زمین پر میرے نبی کی زبان سے جنت کی بشارت حاصل کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، عثمان اٹھتے ہیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں، 10,000 اشرفیاں لائے آئے، جو تقریباً آج کا 5.5 کلو سونا بنتا ہے، اٹھا کے لائے، میرے نبی کی جھولی میں رکھ دیا۔ کائنات کے امام نے جب حضرت عثمان کی یہ سخاوت کو دیکھا، میرے آقا یوں جھولی کو گھما رہے اور چاندی اور درہموں کے سکوں کو میرے آقا اپنی جھولی میں گھماتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ما سر عثمان ما سر عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ عثمان، آج جو تو نے دین اسلام کو فائدہ دیا ہے، میں نبی زبان نبوت سے کہہ رہا ہوں، آج کے بعد جو جی چاہتا عمل کر، رب ذوالجلال نے جنت تیرے نام کر کے رکھ دی۔ اس کے باوجود آج میرے نبی کے صحابی حضرت عثمان پہ تبرہ بازی کرے تو کتنے ظلم کی بات ہے۔ حضرات، کائنات کے امام نے اس کے علاوہ کئی ایک واقعات موجود ہیں، میرے نبی نے حضرت عثمان کو جنت کی ضمانت دی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، میں مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھٹکھٹایا، نبی کائنات نے فرمایا جو آیا ہے اس کو اجازت دو اور جنت کی اس بشارت سنا دو۔ کعب بن عجرہ صحابی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اندر آنے کی اجازت دی اور نبی کائنات کی بشارت سنائی کہ ابو بکر تمہیں رسول اللہ جنت کی بشارت سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کائنات کے امام نے فرمایا جو آیا ہے اس کو اندر آنے کی اجازت دی جائے اور اس کو جنت کی بشارت سنا دو۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، دیکھا حضرت عمر بن خطاب ہیں، میں نے ان کو کائنات کے امام کی بشارت سنائی، انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ تیسری مرتبہ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کائنات کے امام نے فرمایا جو آیا ہے آنے والے کو اجازت دے دو اور اس کو پریشانیوں، آفتوں، مصیبتوں کے بعد، فتنوں کے بعد اسے شہادت اور جنت کی بشارت سنا دو۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا۔ صحابی فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا حضرت عثمان تھے، اندر آئے، میں نے نبی کا پیغام سنایا، ان کو پریشانیوں اور مصیبتوں کا دور و فتن سنایا اور ان کو اب نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جنت کی بشارت اور ضمانت سنائی۔ یہ میرے نبی کے صحابی
بارہا مرتبہ نبی کائنات سے جنت کی ضمانت لے چکے ہیں۔ حضرات محترم، اس کے علاوہ میرے نبی نے ان کو شہادت کا رتبہ بھی، شہید ہونے کا احساس بھی اس دنیا میں اپنی زندگی میں دے دیا تھا۔ ایک مرتبہ کائنات کے امام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ پر جب چڑھے، احد پہاڑ خوشی سے ہلنے لگا، جھومنے لگا۔ کائنات کے امام نے فرمایا اثبت یا احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، احد پہاڑ ٹھہر جا، سنبھل جا، تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے جو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیرے اوپر ایک صدیق کھڑا ہے جسے ابو بکر کہا جاتا ہے، تیرے اوپر دو شہید کھڑے ہیں جسے عمر بن خطاب اور عثمان ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کو شہادت کی گواہی میرے نبی نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی میں دی تھی حضرات محترم، اور ان کے شہادت سے قبل حق پر ہونے کی گواہی بھی میرے نبی اس روئے زمین پر جانے سے پہلے، اس دنیا میں جانے سے پہلے دے کر گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کائنات کے امام اعلان کر رہے تھے کہ میرے صحابہ جلد ہی بہت زیادہ فتنے رونما ہونے والے ہیں، اور ان فتنوں میں حضرت عثمان حق پر ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا ایک بہت بڑا فتنہ جلد رونما ہونے والا ہے۔ اس وقت قریب سے جب میرے نبی یہ بیان فرما رہے تھے، قریب سے ایک آدمی گزر رہا تھا اپنے سر اور چہرے کو چھپایا ہوا۔ میرے نبی نے اشارہ کیا یہ شخص اس وقت حق پر ہوگا۔ صحابی فرماتے میں فوری اٹھا، جا کر حضرت عثمان کے کندھوں کو پکڑا اور ان کا چہرہ نبی کائنات کی طرف کیا۔ آقا یہی ہے آپ ان کو کہہ رہے ہیں حق پہ ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں یہ میرا عثمان اس موقع پر حق پر ہوگا۔ حضرات محترم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں شدید فتنے آئے، مصیبتیں آئیں، آفتیں آئیں، جس کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے ان کے اوپر ہونے والے اعتراضات جو اس وقت کے لوگ بھی آج بھی صحابہ کے دشمن میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، جگہ جگہ پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہ اعتراضات کرتے نظر آتے ہیں، ان کے اعتراضات اور ان کے تفصیلی جواب انشاءاللہ بالدلائل آپ احباب کے سامنے اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کیے جائیں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں صحابہ کی عظمت شان کو پہچاننے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بیماروں کے لیے دعا کے لیے کیا کہا، تمام ساتھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك یا رب لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله ولك الشكر كله إلهنا يا رب العالمين يا رب المستضعفين يا مجيب الدعاء يا مجيب المضطرين يا مجيب المستضعفين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ
ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ مولا جو جان بوجھ کر کیے یا خطا ہو کے اللہ ہم سب کو سارے گناہ معاف فرما۔ اللہ جتنے بیمار سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اللہ ہماری اس مسجد کے نمازی بزرگ حضرات بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جس بزرگ نے بالخصوص کہا اللہ یا اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اللہ جس بھائی نے امتحان میں کامیابی کے لیے کہا یا اللہ ان کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کے امتحانات میں کامیاب فرما۔ اللہ ہمیں قبر کے، حشر کے اور یا اللہ اس کے علاوہ جتنے بھی امتحانات ہیں یا اللہ سارے امتحانات میں قبول و منظور فرما۔ اللہ ہمارے سارے امتحانات آسان فرما۔ اللہ ہمیں سب امتحانات میں کامیاب فرما۔ میرے مولا جتنے بے روزگار سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ اللہ رزق حرام سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے بے اولاد سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جتنے تنگ دست ہیں سب کی تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ جتنے مقروض ہیں سب کے قرضے اتارنے کا اسباب پیدا فرما۔ اللہ جو تیرے گھر میں آئے بیٹھے ان کے گھروں میں برکت نازل فرما۔ اللہ رحمت نازل فرما۔ اللہ گھروں کے فتنے فساد دور فرما۔ اللہ شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ میرے مولا ہمیں جنت الفردوس کے داخل نصیب فرما۔ اللہ جتنے مسلمان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے والدین، عزیز و اقارب، بہن بھائی جو بھی یا اللہ مسلمان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکا ہے یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ اللہ اپنے ہر قسم کے رسوائیوں سے محفوظ کر لینا یا اللہ جہنم کی رسوائیوں سے محفوظ فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔